واقعے کو اقبال نے بہت اچھا قلم بند کیا ہے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، اور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ خمر سمو شتر و خاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ 880ویں نشست ہے حضرات۔ ہمیں جی صاحب 829 ہے، 879 ٹھیک ہے۔ تو 879ویں نشست ہے، شکریہ آپ کا، صحیح شکریہ۔ تو اسے جو ہے ہمارے جانے پہچانے مقرر ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب، جنہوں نے اب تک یہاں کئی مرتبہ مخاطب کیا ہے، اسی کو نہیں تاریخ کو، شریعت انفارمیشن، ایسے محافل کو بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی تیاری سے آتے ہیں۔ حضرات، آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اور انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کلام کا، جو اپنے اندر ایک سمندر لیے رکھتا ہے معنوں کا۔ اب میں زیادہ وقت اس لیے نہیں رہتا کہ ان سے بھی گزارش ہے کہ 6:45 سے زیادہ وقت ختم کر دیں، کیونکہ لوگ وضو کے لیے بھی جاتے ہیں، بعض راستوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو وقت کم ہے، مجھے زیادہ عرض کرنا نہیں ہے۔ محافل کے اگلا بلیٹن آ گیا ہے، اور وہ اگلے بلیٹن میں ایک بات کا ذکر کرتے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگلے بلیٹن میں اتفاق سے ایسے حضرات مخاطب کر رہے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور جن کی صلاحیتوں کا سارے ملک میں نہیں بلکہ ہر جگہ ڈنکا ہے اس کا، بیرون ملک میں۔ چنانچہ واعظ جمعہ کا جو ہے وہ ڈاکٹر محمد متین الدین قادری، آپ جانتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے رکن ہیں اور تعمیر ملت کے بہت قدیم خادم ہیں، وہ ان کا خطاب ہے واعظ میں۔ اور تاریخ اسلام میں، تاریخ کا مطالعہ اسلامی نقطہ نظر سے، پروفیسر سید راشد نسیم ندوی کو بھی آپ جانتے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں، اس لیے کہ وہ شہر کے مختلف مقامات پہ مخاطب کرتے ہیں، اور خصوصاً
یہ چریان پیلس کی مسجد میں ہر اتوار کو خطاب ہوتا ہے، جہاں شہر کے کئی لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اتنی دور گاڑیوں کے اندر آ کے، صبح 7 بجے جمع ہوتے ہیں ہر اتوار۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک آپ کے قدیم ہمارے اس محفل کے ساتھی اور مخاطبت میں انہوں نے کئی اہم خطابات کیے ہیں اور بیرون ملک بھی کافی مشہور ہیں، لندن، امریکہ سب دورے کرتے ہیں بیرون ممالک کا۔ وہ ہیں ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب، وہ تشریف لا چکے ہیں اور عنقریب پھر روانہ ہونے والے ہیں تیسرے ہفتے میں جنوری کے۔ تو انہوں نے ہمارے لیے ایک محفل سے اتفاق کیا ہے اور وہ ہے 4 جنوری کو چہارشنبے کے دن، یعنی اگلا چہارشنبہ۔ اور انہوں نے بھی بڑا اہم عنوان دیا ہے، اقبال اور لا الہ الا اللہ۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایسے اسکالر کو سننے آئیں گے جس کی کہ بین الاقوامی قدر ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے اقبال کے بارے میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں، دوستوں، علامہ اقبال کے کلام سے متعلق اور ان کے کلام کی مختلف جہتوں اور اس کی معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے محفل اقبال شناسی کی آج 879 نشست ہونے جا رہی ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے، جیسا کہ ابھی محترم یزدانی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں کہا کہ اقبال کے کلام میں ایسے کئی پہلو ہیں، ایسی کئی گہرائیاں اور تنہائیاں ہیں جو اپنی معنویت سے قوم و ملت کے لیے رہبری کا سامان فراہم کرتی ہے۔ آج کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بے زر بغیر قیمت کے، بغیر پیسے، بغیر دولت کے، بے کے معنی بغیر کے ہیں، خالی کے ہیں، اور زر صرف سونے کو نہیں کہتے، زر سے مراد پیسہ، دولت، جائیداد، ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس سے کہ بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے کسی بزرگ نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا، اے زر تو خدا نہیں لیکن بخدا، اے زر تو خدا نہیں لیکن بخدا، اے زر تو خدا نہیں بخدا، اے زر تو خدا نیست۔ اس کو اردو میں، کیونکہ بعض کا مصرع بھی فارسی میں ہے، تو اے زر تو خدا نیست، تو میں نے نہیں دوسرے سے کہ صاف ہو جاتا، لیکن بخدا ستار العیوبی وقاضی الحاجاتی۔ اس کے تھوڑے سے معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بزرگ نے یہ کہا کہ اے پیسے یا اے دولت، تو خدا نہیں ہے، لیکن بخدا، جب فارسی میں بخدا کہا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم کھا کر کہی جا رہی ہے بات کہ اے پیسے یا اے دولت یا اے زر، تو خدا نہیں ہے، لیکن وہ جو دو کیفیتیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایات سے متعلق اس کی کبریائی کا اظہار کرنے والی باتیں ہیں کہ ستار العیوبی و قاضی الحاجاتی۔ ستار کہتے ہیں چھپانے والی، چھپانے والے، ستر پوشی اسی سے کہا گیا، ستر ڈھانکنا، چھپانا،
پوشیدہ کرنا، پنہا کرنا۔ اے زر تو خدا نہیں نیز، بخدا جو کہا گیا کہ خدا کی قسم تو زر تو خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی وہ جو اعلیٰ صفتیں ہیں کہ ہر عیب کو چھپا دیتا ہے اور ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ لیکن پیسے سے متعلق بات یہ کہی گئی، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجت کو پوری کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ پیسے کے ذریعے، زر کے ذریعے ہم اپنے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں پروردگار کی ہیں، اور یہی صاحب بزرگ نے کہا کہ پیسے میں بھی یہی دو صفتیں ہیں۔ آج ہم اپنے اطراف اکناف پر غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی قوت تو غیر معمولی ہے اور اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ستار العیوب، ہر برا کام کر لیں اور اس کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی انداز سے زر کا استعمال کر لیں۔ اب رہی بات قاضی الحاجاتی کی، حاجت کے پورا کرنے کا انداز، وہ کبھی کبھی زر سے بھی نہیں ہو پاتا جب تک کہ ہمارے مقابل جو شخص ہوگا یا مقابل جو شخصیت ہوگی اس کا ہمارے ساتھ اشتراک ممکن نہ ہو۔ یہ ایک فارسی کا ایک دو شعر تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب اقبال نے اسی قاضی الحاجاتی کو ذہن میں رکھ کر ان کی ایک نظم ہے زوال مومن۔ اس زوال مومن میں کہتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں تو قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں تو قاضی الحاجات، جو فقر سے حاصل میسر تونگری میں نہیں، جو فقر سے ہے میسر تونگری میں نہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہلی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ زر سے قاضی الحاجاتی کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے مصرے میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، فقر سے جو میسر ہے تونگری سے نہیں۔ تونگری مالداری، دولت مندی، اور تونگری کا جو اپوزٹ ہے یا اس کا ضد ہے وہ فقیری ہے۔ لیکن یہاں فقر کہہ کر، یہ بہت بڑا عنوان ہے اقبال کے پاس فقر کا، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ میرا بہت زمانہ پہلے شاید میں نے یہاں ایک لیکچر دیا تھا فقر اور اقبال پر، اقبال کا تصور فقر پر۔ اس میں نے یہ بات آپ کے سامنے پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ نے کہا کہ فقر 3 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ ہے، فے، قاف اور رے یا را۔ اب انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا فے سے مراد فاقہ ہے، فے سے مراد فاقہ ہے، اور فاقہ رہنا یعنی 24 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے اپنے آپ کو برداشت کرنے والی زندگی گزارنا۔ لیکن اس کا بہترین اور سائنٹیفک اور اسلامی جو اصول کے تحت ہمارے پاس فاقے کا تصور آیا وہ روزہ ہے۔ روزہ ہمارے پاس فطری امر کو سامنے رکھ کر پروردگار نے دین فطرت کے اعتبار سے انسانی قوت برداشت کو سامنے رکھ کر انہوں نے روزے کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن میں صاف لفظوں میں روزے کی برکتیں اور روزے کی عظمتوں سے متعلق آپ کے علم میں باتیں ہیں، لیکن فاقہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فاقے کا بہترین تصور روزہ ہے۔ اب دوسرا حرف ہے قاف۔ قاف سے مراد ان بزرگ نے کہا قناعت، قانے، قناعت کرنا۔ قناعت کرنا کیا ہے؟ جو چیز آپ کو میسر آ جائے، آپ کی محنت ہے، جائز محنت اور جائز طریقوں سے جو آپ کو میسر آ جائے، اس پر پروردگار کا شکر ادا کرنا۔ اور اگر
وہ میسر نہ آئے تو اس پر صبر کرنا. اور یہ کیفیت کا نام فقر ہے. اس فقر کے ساتھ جو لفظ دوسرا حرف آیا قاف قناعت. جیسے مثال کے طور پر اگر میرے پاس اسکوٹر ہے اور میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار نے مجھے سائیکل اور بغیر سواری کے بجائے مجھے ایک اسکوٹر عنایت فرمایا، اس کی کرم سے، اس کی نوازش سے، اور میری محنت، جائز محنت کے ذریعے سے مجھے ایک اصول یہ سہولت مل گئی. اب میں اگر موٹر کی خواہش کروں، ظاہر ہے تگو کو کروں گا، جائز محنت کروں گا، اور مجھے ایک دن اگر موٹر مل جائے تو کوئی عجب نہیں. لیکن اگر میں موٹر کی خواہش کرتے ہوئے غیر غلط کاموں کو انجام دوں اور اس کی ہوس کرتا رہوں اور اس کی خواہشوں میں دن رات مبتلا رہوں، تو یہ ہوس ہے، وہ قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے. جو مل جائے اس پر شکر کریں، اور جو نہ ملے اس کے لیے ہوس نہ کریں، اپنی تگودو کو جاری رکھیں، اور یہی قناعت کی منزل ہے. اب ایک تیسرا حرف ہے رے، یا را بھی پڑھتے ہیں عربی میں. رے سے مراد ریاضت رکھا گیا. ہمارے پاس ذہن میں عجیب بات ہے، ایک لفظ عبادت آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے ریاضت. عبادت اور ریاضت میں فلاں بزرگ نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں جن کی عبادت اور ریاضت مشہور زمانہ رہی. یہ عبادت، عبد عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اس میں مداومت، ہمیش کی دوام، یا کم از کم مسلسل تواتر کے ساتھ جو کیفیت آتی ہے اس کا نام ہے ریاضت. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. جیسے ایک کوئی ساز زندہ ہے، طبلہ بجاتا ہے یا کوئی ستار بجاتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ میاں کتنے گھنٹے بجاتے ہو، تو وہ کہے گا کہ صاحب میں 8 گھنٹے ریاض کرتا ہوں، اور 2-3 گھنٹے کی محفل تو بہت آسانی سے بجا لیتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ ریاض کرتا ہوں، مشق کرتا ہوں، مزاولت میں مبتلا ہوتا ہوں، اپنی پریکٹس کرتا ہوں. یہ ریاضت ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ریاضت کا جز شامل ہونا چاہیے، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں دوام ہو، اس میں ریاضت کے ساتھ تسلسل ہو. آج ہم فجر کی نماز پڑھے، 8 دن کے بعد پھر فجر پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں. تواتر ہو، تسلسل ہو. شاید اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا صاحب ترتیب کی دعا بھی عرش تک جاتی ہے. ابھی صاحب ترتیب کیا ہے؟ صاحب ترتیب وہ جو فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کا بھی اہتمام دوامی طور پر مستقلاً اپنے مزاج میں رکھے، وہ ہے صاحب ترتیب. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اقبال نے اس فقر کی طرف اشارہ کیا، اور یہ فقر کیا ہے آئندہ آگے کچھ شعروں کے بعد میں آپ کو بات ان کے اور اشعار جو فقر سے متعلق ہے، جو زر سے متعلق ہے، جو بے زری کی جو تصور آج ہمارے پاس. ہم آج ہراساں پریشان ہیں. ہمارے موجودہ حالات کے مد نظر آج ہم اپنے طور پر غور کریں تو ہم اپنے آپ کو ہراساں اور پریشان، حیران ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم کو ہراسانی کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم قناعت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم اپنی اصولوں کی زندگی گزارتے ہیں، اگر خدا و رسول کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کو ہراساں ہونے کی زندہ ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے چلتے ہوئے بات کہی، آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی کہ آخر یہ بے زری کا سوال کب اٹھا؟ کیا دولت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ اور کیا ہمارے لیے اس کے بغیر کچھ چارہ اور جینے کا سہارا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے، آج جو زوال ہے مومنوں، آج جو مسلمانوں کو زوال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس کا سبب اقبال نے بتایا یہ وہ بے زری نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ اور سبب ہے. دوسرے شعر میں فرماتے ہیں اقبال، اگر سبب کچھ اور
ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ وہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ آج میرے پاس دولت نہیں ہے، کیا میں زوال پذیر ہو گیا، میری قوم زوال سے دوچار ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، تو خود سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بے زری۔ جیب میں اگر ہماری رقم ہو، دولت ہو، تو کیا ہم زردار ہیں، مالدار ہیں؟ تو زوال آمدہ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں اپنی تہذیب و ثقافت پر، ہماری منزلیں کہاں ہیں، ہماری قوم کس رخ پر گامزن ہے۔ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس کا سبب کچھ اور ہے، اور اقبال کی زبان میں تو کچھ اور سبب ہے۔ وہ سبب یہ بتاتے ہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ قلندری سے ہوا۔ قلندر ایک عجیب، ہمارے پاس ایک اصطلاحی لفظ ہے قلندر۔ ہمارے پاس بہت ساری اصطلاحیں، صوفی ہے، مرشد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، قائد ہے، ایسے ہی غوث ہے، خطوب ہے، ابدال ہے، اور اس میں ایک قلندر بھی ہے۔ یہ قلندر کیا ہے؟ ذرا سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کس زمرے میں یا کس کیٹیگری میں اس کو شامل کیا جائے۔ تو آپ کو میں بتاؤں، قلندر کوئی اور نہیں ہے، وہ بے نیاز فقیر، وہ بے نیاز فقیر کہ جو بے فکر اپنے احوال سے خدا پر متوکل ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ فقر کا حامل فقیر ہے، اور آج جو ہمارے دروازے پر مانگنے آتے ہیں، معاف کرنا میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان کو فقیر نہ کہیے، وہ تو دریوزہ گر ہیں، بھکاری ہیں، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ فقر کا حامل ہوتا ہے۔ فے سے مراد فاقہ، خواب سے مراد قناعت، رے سے مراد ریاضت کا حامل ہوتا ہے، اور اسی منزلوں میں آنے والا وہ بھی قلندر کہلاتا ہے۔ اور قلندر کے بارے میں تو اقبال نے کیا اچھا شعر کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ یہ غیر کون ہے؟ یہ غیر اللہ کا غیر بھی ہے، مشرک، کافر، سب ہے، لیکن ایک عام فہم یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کے آگے دست نگر ہو جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دراز کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ہو جاتے ہیں، اپنے احتیاج کو، اپنی ضرورتوں کو ان سے وابستہ کرتے ہیں، ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، تو ان کے سامنے بچھے جاتے ہیں، جھکے جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سنا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے وہی کہا، یہ اس کے در پہ سجدہ کر لیجئے، اس کے در پر سجدہ کر لیجئے، کافی ہے۔ یہ ہر در پر سجدہ کرنے سے کیا حاصل ہے؟ اقبال کا مزاج دیکھیے، مومنین کو جھنجھوڑنا، ان کو بیدار کرنا، ان کی حمیت کو للکارنا، ان کی جسم میں حرارت و حرکت پیدا کرنا، یہ اقبال کے کلام کا خاصہ ہے۔ ورنہ ہم اقبال کے کلام، اور بھی شاعر ہیں دنیا میں، اقبال کے ہم اثر کئی ایسے شاعر ہیں، لیکن کبھی ان کی شاعری پر بھی آپ نے غور کیا تو پھر وہی گل و بلبل کی داستانیں سنائی جائیں گی، وہی رخسار و چال و ڈھال کی باتیں ہوں گی۔ لیکن اقبال جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر ایسی بات مضمر چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جو انسانی فکر کو سوچنے پر مائل کر دیتی ہے۔ جب آدمی سنتا ہے تو کچھ سمجھتا بھی ہے، سنتا ہے تو کچھ سمجھتا بھی ہے،
اور جب سمجھتا ہے تو اس کے اندر حرکت کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا، اقبال نے کہا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میخانہ، میں وہ رازدار ہوں جو میخانے میں جو کیفیات ہو رہی ہیں ان سے آگاہ و باخبر ہوں اور تم کو بھی واقف کروانا چاہتا ہوں. اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کہا. اب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، یہ سوال یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اکثر، میرے سے اکثر طالب علم، بہت پہلے کسی طالب علم نے پوچھا کہ صاحب یہ زر اور پیسے کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ پیسہ شروع کیسے ہوا؟ پیسہ بنا کیسے؟ ڈھالا کیسے گیا؟ وہ تو سکہ تھا، سکے کے بعد نوٹ آئی اور نوٹ کے بعد کیا کیا ہوا، لیکن یہ پہلے سکہ چلا کیسے؟ سکے کا تصور کیسے آیا؟ تو آپ کو میں بتا دوں، صدیوں پہلے، قرنوں پہلے کہنا چاہیے، ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے کیومرس اس کا نام تھا. لادین تھا، خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا اور خود کو اپنے آپ کو خدائی منزل میں لا کر کرتا تھا کہ میں خدا ہوں. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے واقعات سنے ہوں گے. نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایسے ہی کیومرس بھی تھا. اس نے بہت غور کر کے دیکھا کہ جب کوئی شخص اس کے پاس خدمت کرتا تو اس خدمت کے عوض اس کو اجناس، پھل پھلار یا اس کی ضروریات کو بدل کے طور پر محنت کے دیا جاتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ اپنے ملازم یا غلام سے پوچھا اس نے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب میری خواہش تو یہ کہ میں یہ خریدوں وہ لوں، میرے گھر میں یہ ہونا چاہیے، اور آپ تو مجھے صرف کھانا دے دیتے ہیں اور کچھ وقت پہ کپڑے دے دیتے ہیں اور کچھ میرے ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، لیکن میری جو اپنی خواہش ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. تو اس نے کچھ نہیں کیا، اپنے پاس سے ایک سونے کے حصے کو ٹکڑا کر کے اس نے کہا کہ یہ لے جا اور کہہ دے کہ بازار میں تجھے جس چیز کی خواہش ہے اس مقام پر جا کر یہ سونے کا ٹکڑا دے دے اور کہہ دے کہ اس سونے کے ٹکڑے کے عوض میری مطلوبہ چیز، میری جو خواہش کی چیز ہے وہ مجھے دے دے. وہ جواب دے گا کہ میں یہ کیا کروں گا؟ تو اس سے یہ کہنا کہ تیری جو ضرورت ہے اس کو لینے کے بعد تو اس کے پاس کسی جا. تو اس نے کہا کہ یہ تو طریقہ اچھا ہے کہ اپنی مطلوبہ چیز بھی مل جائے گی اور میری اپنی بات پوری ہو جائے گی. پھر اس کے جو مشورے میں آئی بات کہ آپ ایسا کریں کہ اس سونے کے ٹکڑے پر ایک ٹھپا لگا دیں اپنے نام کا. بس وہ سکہ ڈھل گیا کہ ایک سونے کے ٹکڑے پر کیومرس نے اپنا ایک ٹھپا لگا کر کہا کہ جس سونے کے ٹکڑے پر، چاندی کے ٹکڑے پر، تانبے کے ٹکڑے پر یہ سکے کا ٹھپا یا مہر ہوگی وہ قابل قبول، قابل عمل اور سکے کی قیمت مقرر کر دی گئی. اب آپ تہذیبی اعتبار سے آپ بابل و نینوا میں چلے جائیے، ہڑپا و منجھدارو میں چلے جائیے، میسوپوٹامیہ میں چلے جائیے، مصری تہذیبوں میں چلے جائیے، وہاں سے جو دفینے نکلتے ہیں ان دفینوں پر آپ دیکھیں گے ٹیڑھے میڑھے سونے کے، چاندی کے سکے، لیکن ان پر مہر ضرور ملے گی اور پتہ لگے گا کہ وہ فلاں زمانے کے بادشاہ، فلاں زمانے کے حکمراں کے نام کی مہر ہے اور اس زمانے میں یہ سکہ چلتا تھا. آپ کو میں بتا دوں اصحاب کہف کا بھی آپ نے قصہ سنا اور پڑھا ہے. اصحاب کہف بھی تو اپنے ایک زمانے میں چند چیزوں کے لیے خرید و فروخت کرے اور بادشاہ کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چونکہ وہ مومنین تھے اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان پر انہوں نے ایمان لایا، اور بادشاہ وقت کی ذمہ داری اور ظلم سے بچنے کے لیے وہ غار میں چھپ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 300-350 برس کی نیند سے دوچار کیا اور وہ 300-350 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو ان کو ایسے لگا کہ انہوں نے ایک کروٹ لی اور بیدار ہو. ان میں سے ایک ساتھی وہ اس زمانے کا سکہ لے کر بازار گئے جو ان کے پاس تھا
جب سکہ لے کر وہ اپنی مطلوبہ چیز کے لیے کسی دکان پر گئے تو اس نے کہا کہ یہ سکہ لیجیے اور مجھے وہ فلاں چیز دے دیجیے. تو اس نے جو سکہ دیکھا تو اس پر ٹھپا تو 300-400 سال پہلے کا لگا ہوا ہے. اس نے کہا بھائی یہ کہاں سے لگے؟ اس کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں دفینہ اس شخص کو ہاتھ لگا ہے. جی اس نے اس زمانے کی جو پولیس تھی، اس زمانے کے جو ذمہ دار تھے، ان کو اشارہ کر دیا کہ یہ شخص کو گرفتار کر لیجیے، یہ فلاں ہاتھ میں جو سکے ہیں اس کے وہ فلاں زمانے کے ہیں، اس دور کے سکے نہیں ہیں جو آپ چل رہے ہیں. جیسے ان بزرگ کو معلوم ہوا، اصحاب کہف کے جو ساتھی تھے ان کو جیسے ہی اس بات کا علم و اندیشہ ہوا کہ پھر سے میں گرفتار کر لیا جاؤں، وہ وہاں سے چل پڑے اور سیدھے سیدھے اپنے احباب کے پاس پہنچ کے انہوں نے کہا کہ ہماری بات جو ہمارے زمانے ہمارے ہاتھ میں جو سکہ تھا وہ سکہ تو 300-400 سال کا پہلے کا تھا، اور خدا معلوم ہی کیا معاملہ ہے. ہم کو اب خدا سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آفت سے محفوظ رکھے. چنانچہ انہوں نے دعا کی اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار نے ان کو طبعی موت سے اس وقت دو چار کیا. اصحاب کہف، میں سکے کی بات کر رہا ہوں، میں واقعہ اصحاب کہف نہیں سنا رہا ہوں. اور پھر آگے بڑھتے جائیے تو کیا آپ کو یوسف علیہ السلام کے بکنے کا معاملہ یاد نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کھوٹے سکوں میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا. جی غالب نے بہت اچھے انداز میں بات کہی، کیا بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہا کہ بھائی بھاگ ان بردہ کہتے ہیں غلام کو، بردہ فروش غلاموں کو بیچنے والا، بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہا کہ بھائی اور بیچ ہی ڈالیں گے جو یوسف صاحب برادر پاویں. غالب نے لکھا اگر یوسف سے جیسا خوبصورت بھائی مل جائے تو وہ لوگ کھوٹے سکوں میں بیچ دیں گے. یہ زر کی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ زر کی ایک تاریخ ہے، یہ سکے کی ایک تاریخ ہے، اور منجر داڑو ہڑپا تمام کیفیات میں آپ دفینے جہاں نکلتے ہیں وہاں مغلیہ دور کے سکے نکلتے ہیں، آصفیہ دور کی اشرفیہ نکلتی ہیں، ان پر اس زمانے کی مہریں موجود ہیں. وہ مہریں اس بات کی تصدیق فراہم کرتی ہیں کہ فلاں زمانے میں فلاں حکمران تھا اور اس نے سکے ڈال دیے. دور کیوں جائیے، ایک دن کے سلطان نے چمڑے کے سکے چلا دیے. ایک دن کے سلطان نظام الدین جو حضرت ہمایون کے زمانے میں ایک نظام الدین سقہ تھا، سقہ بیشتی جو مشق ہوتی، شاید آپ لوگوں میں سے تو سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے کچھ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے شاید وہ مشق سے واقف نہیں ہوں گے. ایک چمڑے کا ایک بیگ ہوتا ہے سمجھیے، وہ بغیر سوراخ کے بغیر اس کے ہوتا ہے، اس میں پانی بھر کر لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، اس زمانے کا جو طریقہ تھا. تو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ لے کر پانی کا رکھنے والا اور ہاتھ میں کٹورے لے کے پھرا کرتے تھے لوگ پانی پلاتے ہوئے. ہمایون پریشان حال تھا، اور جب وہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر بھاگ رہا تھا اس کو پیاس آئی، پیاس لگی تو اس نے کہا کہ ادھر ادھر دیکھا تو ایک دور سے ایک بہشتی، نظام الدین نام ہے اس کا، نظام الدین سقہ، اس نے فوری پہنچ کے کہا کہ کیا ہے. اس نے اپنی آئیڈینٹی کہ میں بادشاہ ہوں یہ بتا کے کہا کہ میں ہمایون ہوں، مجھے پیاس لگی ہے. تو وہ ہنس دیا کہ آپ ہمایون ہیں اور پانی طلب کر رہے ہیں، بادشاہوں کے لیے تو پانی کا کیا انتظام ہوتا. اس نے کہا کہ خیر چھوڑیے وہ کیا معاملہ ہے، لیکن اس وقت مجھے پانی پلا، اور تو جو خواہش کرے گا میں اس کی تکمیل کروں گا انشاءاللہ اگر میری حیات باقی اور مجھے حکمرانی ملے. تو اس نے کٹورے میں پانی دیا، وہ پانی پی لیا. اس نے کہا کہ بتا تیری خواہش کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے ہیں اور آپ کو حکومت پھر سے دستیاب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ کے تخت شاہی پر بیٹھ کر حکمرانی کروں. بادشاہ ہمایوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی خواہش ہوئی، ہمارے دل میں تو ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اقبال غالب نے یہ بھی کہا، مزے کی بات ہے. خیر نظام الدین سقہ سے وہ پانی پی لیا. اس نے وعدہ کر لیا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو یقیناً تجھے ایک دن کی حکمرانی کا موقع دوں گا. چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، اور ہمایوں نے مقبرہ جب حکومت کی تو نظام الدین سقہ کو بلایا اور اس نے ایک دن کی بادشاہت کی. اور ایک دن کی بادشاہت کو کیسے اس کو سیلیبریٹ کرے، کیسے اس کو یادگار بنائے، اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کہ وہ میری مشق لائی جائے.
اس مشق کو سکوں میں ٹکڑے کر کر اس پہ میرا نام نظام الدین سقہ کا ٹھپا لگا کر پوری ریاست میں چلا دیا جائے کہ اس سکے کے عوض آپ کو زر و مال جناز سب چیزیں دی جا سکتی. دیکھیے سکے کی زر، اے زر تو خدا نہیں لیکن بخدا. آپ بتائیے. تو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کر کے جائیے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک مشہور شخص گزرا ہے. آپ کے ذہنوں میں آئی بات کس کی؟ قارون. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا جس کے سکوں، جس کے خزانوں کے بارے میں ایک روایت ہے کہ کئی اونٹ، 7 اونٹ 8 اونٹ جتنے ہیں اس پر سکے لاد کر، سونے چاندی کے زیورات لاد کر وہ چلتا تھا، صرف اس بتانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا زر و مال ہے. کیا وہ لوگ جو مومن تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کیا اس سے مروب ہو گئے؟ نہیں، وہ مروب نہیں ہوئے. ایمانی قوت اور ایمانی حرارت کچھ اور آپ کو احساس دلاتی ہے، کچھ اور طاقت فراہم کرتی ہے. تو قارون موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، یوسف یہ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے. اس تاریخ میں یہ بات یاد رکھیے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آپ کسی دور میں بھی دیکھ لیجیے. تو یہاں اقبال کے ذہن میں، اقبال کے کلام میں جو ندرت، جو کمال، جو غیر معمولی کیفیات ہیں، اس پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. آپ کہیں کہ اس میں زر و مال کا کیا معاملہ تھا؟ آپ کو یاد دلا دوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے رہ کر اعلان نبوت فرمایا تو قریش جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ خود ابو لہب جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، اس کا کہنا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف اتنی بات کہنے کے لیے ہم کو اپنے گھروں سے بلا لیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا فرستادہ، اس کا میسنجر یا اس کا رسول اور اس کا نبی بن کر آیا ہوں، اور تم کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اور پھر ایمان کی قوت کا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی آپ نے ایک تفسیر بیان کی. مختصر یہ کہ جب آپ پر ستم ڈھائے جانے لگے مومنین پر، اور ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور کئی لوگوں نے مل کر کہا کہ ان کے جو کفیل ہیں حضرت ابو طالب، ان تک ان کی بات پہنچا دی جائے کہ آپ کے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کا اعلان فرما رہے ہیں، اور جو ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ایک دم مختلف ہے. ہمارے بتوں کو، جو ہمارے خدا ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ اس سے ہم کو دور ہٹا رہے ہیں، اور ایک اندیکھے خدا پر ایمان لانے کا ایک اعلان کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ روک دیجئے، ان کو آپ آگے بڑھنے نہ دیجئے. اس کے سلسلے میں ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ شاید وہ عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ عرب کی دولت مند ترین شخصیت بننا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ عرب کی کسی حسین دوشیزہ سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ تینوں شرطیں ان کے سامنے رکھیے. اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو بادشاہ بنانا منظور ہے. اگر وہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ہم ڈھیروں دولت لگا دیں گے، اور اگر وہ کسی حسین دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو آمادہ کر لیتے ہیں. یہاں پھر وہی بات آئی، حکومت، اقتدار اور طاقت کا ایک غیر معمولی انسانوں میں نشہ ہوتا ہے. ایک ایسا نشہ ہوتا ہے جو اترتا نظر نہیں آتا تا وقت کہ اس کا زوال نہ آ جائے. اور یہی
نشہ حکومت کا دلانے کی خاطر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر یہ پیش کیا جا رہا ہے، پیشکش دی جا رہی کہ حکومت کیجئے عرب پر، آپ نے ٹھکرا دیا اور آپ نے کہا کہ یہ دولت اگر پروردگار میرا چاہے تو احد اور یہ فاران کی جیسی چوٹیاں پہاڑ ہیں وہ سونے کی ہو جائیں، لیکن مجھے اس کا کوئی لالچ نہیں۔ دیکھیے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ آپ بے زر ہیں تو زوال آمدہ نہیں ہیں، آپ فقیر ہیں، تونگر نہیں ہیں، تب بھی آپ اپنی جگہ ایک ایسی دولت رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو اقبال اس کی طرف صرف ایک اشارے میں انہوں نے ساری بات کہہ دی اور بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جب تم بے زر ہو جاؤ تو پریشان حال نہ ہو، تمہاری حکومت چھن جائے تم پریشان نہ ہو جاؤ، لیکن یہ اور عورت یا زر زوشیزہ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا بھی اگر تم چاہو اور اگر وہ نہ دستیاب ہو، وہ نہ ملے، اس سے بے دل نہ ہو جائے، کیونکہ پروردگار عالم تم سب کا خالق و تمہارا رب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے ایمان کا ایک ایسا اعلیٰ ترین جوہر ہے۔ اب یہ جوہر کی بات ہے، جوہر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے ہم میں سے بہت سارے بزرگ ہیں، تلوار میں جوہر ہوتا ہے۔ اب تلوار تو کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، کل میں نے دیکھ لیا اپنی عمر کے حساب سے، کچھ ہمارے نوجوان آج بھی دیکھتے ہوں گے۔ تلوار کا جوہر کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر آگ ہوتی ہے۔ جی، ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک عرض ہوتا ہے، یعنی ایک اس کا جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ پھول میں جو خوشبو ہے وہ پھول کا جوہر ہے، اور پھول کا عرض کیا ہے؟ وہ اس کی باڈی ہے یا اس کی پتیاں ہیں یا اس کا جو روپ ہے۔ اسی طرح آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی شخص حیات ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ رکھے، جس کی جتنی حیات ہے وہ رہے گا، لیکن وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے اس کی روح نکل جاتی ہے، یعنی اس کی جسم سے روح کا نکلنا اس کے جوہر کا نکلنا ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے؟ اب وہ جسم مر گیا، اب اس جسم کے ٹکڑے کر دیجئے، کوئی حاصل نہیں، پانی میں ڈبو دیجئے، کوئی حاصل نہیں، آگ میں جلا دیجئے، کوئی حاصل نہیں، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جوہر بڑی چیز ہے۔ جوہر کیا ہے؟ عرض سے قیمتی ہے، عرض بیکار ہے، عرض کے لیے جوہر ضروری ہے اور جوہر کے لیے عرض بھی ضروری ہے۔ روح کہاں جائے گی؟ کوئی تو جسم ہونی چاہیے۔ اقبال نے اسی نے کہا جوہر انسان، اقبال کا کلام، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ عدم یعنی دوسری دنیا، فردہ، قیامت یا غائب۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ آپ بتائیے، حضرت انسان کی روح نکل گئی جسم سے، جسم تو فنا ہو گیا، روح فنا ہوئی نہیں۔ پھول خشک ہو گیا جی، لیکن اس کی خوشبو ابھی سوکھی پتیوں میں باقی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جوہر نہیں مرتا، فنا نہیں ہوتا جی۔ کیفیت بھی یہی ہے۔ سیماب کہتے ہیں پارے کو، پارا، پارا جو ہوتا ہے اس کو لوگ مار دیتے ہیں۔ ارے وہ کیسا مارتے ہیں؟ پارے میں کیفیت یہ ہوتی ہے، سیمابی کیفیت، وہ کبھی پکڑا نہیں جاتا ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں گرفت میں نہیں آتا۔ آپ چاہے کسی کٹورے میں لیں، کسی شرف پہ ڈال دیں، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، گرفت میں نہیں آئے گا۔ لیکن
کچھ لوگوں نے ادویات میں، حکیموں نے اس کو مارنے کی، یعنی اس کے اندر جو روح ہے اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ جامد ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، بالکل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اقبال نے اس طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو سیماوی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، آپ دیکھ لیجئے، غور کر کے دیکھ لیجئے، ہمارا جو دل ہے دھڑکتا ہے، اگر دھڑکنا بھول جائے تو، اگر ہم سانس لینا بھول جائیں تو معلوم ہے کہ ہم عدم آباد میں ہوں گے۔ تو اقبال نے اس کی طرف بہت نازکی کے انداز میں بات کہی ہے، تڑپ کس دل کی یارب چھپ کے آ بیٹھی ہے پارے میں۔ کس دل کی تڑپ میں نہیں معلوم، جو پارے کے اندر آ کر چھپی ہوئی ہے، اور اس دل کی تڑپ کو اگر نکال لیا جائے تو پھر پارا بے حس ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر یا اپنے اہل و عیال پر فخر کرنا چھوڑ دے۔ کیوں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کی طرف انہوں نے صاف طور پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فخر اختیار کیجئے۔ یہ فخر میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال فخر سے متعلق ان کے 3 شعر سنیے۔ اقبال کہتے ہیں، ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، نخچیر کہتے ہیں شکار، ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فخر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فخر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فخر ہے شبیری، ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ یہ فخر ہے، یہ فخر کی انہوں نے تفصیلات دی، یہ فخر عام فخر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے دوستوں بزرگوں آپ کے سامنے کہا کہ جب کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو فقیر نہ کہیے، وہ دریوزہ گر ہے، بھکاری ہے، سائل ہے، سوال کر رہا ہے، جی فقیر خدا کے لیے نہ کہیے، کیونکہ فقیر کی بڑی منزل ہے، بڑی قدر ہے، بڑی وقت ہے، اور وہ فخر کیا ہے؟ اقبال کی زبان میں تو فخر شبیری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا فخر تھا، 72 نفوس اور 1000 سے زیادہ کا لشکر، بلکہ 3000 کا لشکر کہا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، طاقت، کثرت اور اقلیت، کثرت بھی ہے اور اقلیت جسے کہتے ہیں ہم، کمی قوت، تو عددی قوت پہ نہ جائیے، کیوں کہ یہ فخر کا حامل مسلمان کچھ اور منزل کا انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اقبال کے صاحبزادے تھے جاوید اقبال، وہ جب لندن پڑھنے گئے تو انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا، تو اقبال نے ایک خط کے جواب میں ایک نظم لکھی جاوید کے نام، اور وہ پہلا، اس کے 2 شعر، پہلا اور آخری شعر بڑے ماتک، بہت تفصیل ہے اس میں۔ اقبال کا ہر شعر جناب میں عرض کروں آپ سے، آپ پڑھتے جائیے اور ذرا فکر کے ساتھ پڑھیے، اس کے سیاق سباق پر دیکھیے، اس کے پیچھے آگے دیکھیے، اس کے معنویت پر غور کیجیے، اس کے الفاظ کی در و بس پر غور کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے مومنون کو بیدار کرنے کی ایک ایسی دانستہ اور شعوری کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، اب اس کے بعد آنے والوں نے بہت سارے اس کے اندر اضافے کیے اور کیا کچھ کیا۔ جاوید اقبال کے خط کے جواب میں اقبال لکھتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیکھیے گھوم پھر کے اقبال کے بعد 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے عشق اور عشق کا دوسرا پہلو خودی، یا تو عشق کہیے یا پھر خودی کہیے۔ یہ خودی اور عشق سکے کے 2 رخ ہیں، سکہ اگر کھوٹا ہو تو دونوں طرف سے کھوٹا ہوتا ہے،
اگر سکا سانچا ہو سچا ہو تو دونوں طرف سے بھی سچا ہوتا ہے، ایک طرف سے کھوٹا اور دوسری طرف سے کھرا نہیں ہوتا۔ اقبال اسی طرح اشارہ کر کے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ کیا ضروری اللہ تعالیٰ نے صبح و شام بنایا، پھر یہ کون سے صبح و شام بنانے والے ہیں؟ حضرت انسان، اور وہ بھی جاوید، اور اقبال اپنے والد کو کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میرا طریق امیری ہے نہیں فقیری ہے، میرا طریق، میرا عمل، میرا طرز عمل، میرا طریقہ، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ دیکھیے فقر کی وجہ سے انہوں نے غریبی کہا، تمنگری نہیں کہا، امیری کے جواب میں انہوں نے فقر کہا، تو بات معلوم ہوئی۔ اور پھر اس میں انہوں نے ایک جز شامل کر دیا، اور وہ جز ہے عشق۔ وہ عشق ایسا عشق ہے کہ جس کا شاید ساری دنیا میں جواب نہیں ہے۔ پروردگار نے جو عشق پیدا فرمایا یہ اسی کی خلاقیت کا ایک بہترین مظہر ہے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو دنیا نہ بنتی، یہ کائنات نہیں بنتی، یہ کون و مکان نہیں ہوتے، یہ آپ ہم نہیں ہوتے۔ یہ عشق بہت بڑا اونچا اور بڑا مضمون ہے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کہی کہ شہید عشق، میں چاہتا تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی، 5 منٹ بعد ختم کر دوں گا اپنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔ بطور خاص آج بے زری کے زمانے میں اور یہ عجیب گومگو کا زمانہ جو ہمارے درمیان ہے، اس میں آپ غور کریں کہ مومنین کی کیا شان تھی۔ اور ابھی حسینی صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو اقبال کے کلام سے انہوں نے ایک بات کہی، اور اسی طرف ایک اشارہ میں بھی کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک وفد آیا ایران سے، یا بعض لوگ کہتے ہیں روم سے، اور آ کر اس نے کہا کہ مسجد نبوی کے پاس انہوں نے اپنے خیمے ڈالے اور پوچھا انہوں نے کہ آپ کے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین کا محل نہیں ہے۔ پھر تو وہ تو مسجد نبوی کے قریب میں رہتے ہیں، تو کہاں ہیں؟ وہ وفد کے کچھ لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے، بلکہ فلاں مقام پر ایک بڑھیا کے گھر میں پانی بھرنے گئے ہیں۔ وہ وقت کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے امیر المومنین پانی بھرنے گئے؟ ارے ٹھیک۔ معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا کا گھر کہاں ہے، وہ بڑھیا کے گھر پہ گئے تو اس نے کہا کہ ابھی آئے تھے عمر اور یہاں سے نکلے اور کسی دوسرے مقام پر کچھ اور خدمت انجام دینے کے لیے گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب امیر المومنین ہے، ان کا کام کر رہے ہیں، ان کا کام کر رہے ہیں، گھر پر ہی نہیں ہے۔ خیر وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کا کام بھی ختم ہوا اور اب مسجد نبوی میں تعمیر ہو رہی ہے، وہاں آپ کو وہ ملیں گے۔ وہ وقت وہاں پہنچ کے دیکھا دور سے تو کوئی سبھی ایک جیسے انسان آدمی کام کر رہے ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ آپ کے امیر المومنین کون ہے، آپ کے بادشاہ کون ہے، آپ کے حکمراں کون ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلاں صاحب جو مٹی کھندل رہے ہیں، مٹی کو کیچڑ بنا رہے ہیں اینٹیں سنوارنے کے لیے۔ بہت غور سے دیکھا، اس نے کہا کہ چلو۔ پہنچ کے بہت ہی ادب سے سلام کیا، طریقے کے اعتبار سے کہا کہ ہم ایک وفد آئے ہوئے ہیں ہمارے، اور بادشاہ نے آپ پاس سفارت بھیجی ہے اور سفارت سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر اہم ہے، آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے یہی بتا دیجیے۔ تو اس سفیر نے کہا کہ حضور والا ہمارے پاس آپ کے لیے پہلے کچھ تحفے ہیں، بات چیت تو خیر بعد میں ہوگی، ہم تحفے پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیے کیا تحفہ؟ تو بولے یہ تحفہ ہے، بہت ہی غیر معمولی تحفہ ہے آپ کے لیے، ایک حسین خاتون کا، یہ آپ کی خدمت میں ہم بادشاہ نے بھیجا ہے۔
آپ نے کہا کہ اب میری یہ عمر میں اس طرح کی میری زندگی گزارنے کا معاملہ شاید ممکن نہیں ہے. آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کے فوری ان کے تفویض کر دیا. اس نے کہا یہ ٹھیک. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک خزانے کے طور پر آپ کے پاس اشرفیوں کا تھال وغیرہ جواہر کے ساتھ اس نے پیش کیا. وہی سر غور کر لیجیے وہ پیش کیا گیا. آپ نے کہا کہ یہ کیا؟ تو تحفتاً بادشاہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ نے کہا کہ میں خدمت گزار ہوں مومنین کا اور میں اس کو رکھنے کا استحقاق یا حق نہیں رکھتا. یہ مومنین کی خدمت کے لیے اگر آپ نے بھیجا ہے تو اس کو طور بیت المال میں جمع کر دیا جائے. بیت المال کے بہت ہی منتدین کو بلایا کہ ساتھ یہ تمام خزانہ بیت المال میں چلے. اب تیسری بات اس نے کہا کہ دیکھیے آپ ایک بہت بڑے ملک کے اس وقت شاید 80,000 مربع میل سے بھی کہیں زیادہ وہ علاقہ حضرت عمر کے زیر نگیں تھا. آپ کی خدمت میں ایک شیشی اس نے پیش کیا اور کہا کہ یہ زہر ہے. ہمارے بادشاہوں کے پاس سازشیں ہوتی ہیں درباروں میں, دشمن ہوتے ہیں, مختلف قسم کے انداز سے لوگ دشمن سامنے آتے ہیں, کبھی کبھی مخفی طور پر چھپے ہوئے انداز سے بھی کام کرتے ہیں, اور بادشاہ ان کے خلاف اگر کوئی حرکت کرنا چاہتا ہے تو اس زہر کی شیشی میں سے ایک معمولی قطرہ بھی ان کے کھانے میں یا ان کو پہنچا دیا جاتا ہے تو وہ آنن فانن دوسری سانس لیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ کیا ہے؟ تو دشمن کے لیے, آپ کے دشمن جو ہوں گے ان کے لیے یہ زہر کا استعمال کرنے کے لیے بادشاہ نے بطور خاص آپ کو بھیجا ہے. آپ نے کہا کہ اچھا تو کیا اس سے دشمن مر جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل, اس میں کوئی کلام نہیں کہ دشمن فوری مر جائے گا. تو آپ نے کہا اچھا. بہت غور کر کے اس شیشی لیا, آپ نے دیکھ کر کہا کہ شاید میرا دشمن تو اس دنیا میں نہیں ہے, اگر ہوگا تو میری نظر میں نہیں ہے, لیکن ایک دشمن سے میں واقف ہوں اور وہ میرا شدید ترین دشمن ہے, اور وہ ہے میرا نفس. کیا وہ میرا نفس اس زہر سے مر سکتا ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, آپ نے اس شیشی کا کاک نکالا اور یہ پڑھتے ہوئے کہ بسم اللہ لا یضر اسمہ شیء ما اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑھتے ہوئے آپ نے وہ زہر کی شیشی نوش فرما لیا, اور یہ واقعہ تاریخ ساز ہو گیا کہ وقت پریشان تھا کہ معاملہ کیا ہے, اور آپ کا انتقال نہیں ہوا. آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں, زہر کا کام ہے مارنا, لیکن اللہ نے جس طرح حکم دے دیا کہ کوئی شے اللہ کے حکم کے بغیر اپنا عمل نقل نہیں کر سکتی. وجہ ہے مختصر یہ کہ زر ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے, لیکن اصل بات میرے مومن بھائیوں اور دوستوں, آج ہم جس ماحول میں جس زندگی میں گزارتے ہیں وہاں پیسے کی یا زر کی کوئی اہمیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب بندہ مومن کی خودی اور اس کا عزم, اس کا ارادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی قرآن اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے تحت اور اسوہ رسول کے تحت اپنی زندگی کے نہ گزارے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.